جی 6 جنوری کو ڈیفینس کے علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ایک دوست نے ہی اپنے دوست کو گاڑی سمیت جو ہے وہ زندہ جلا کر قتل کر دیا۔ اس حوالے سے مختلف پہلوؤں سے تفتیش چل رہی ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مقتول جو ہیں مصطفیٰ عامر، ان کی والدہ۔ ان سے پوچھیں گے کہ یہ آخر معاملہ ہے کیا یہ کسی لڑکی کا چکر ہے یا پیسوں کا چکر ہے، یا جو بات کی جا رہی ہے منشیات کے حوالے سے، تو کیا یہ وہ چکر ہے، اور اب تک تفتیش کہاں تک پہنچی، اور کیا کیا شواہد جو ہیں وہ ان کو ملے ہیں، کتنی تاخیر ہوئی جب اس کی انویسٹیگیشن شروع کی گئی، اور کہاں کہاں جو ہے ان کو پریشانی کا سامنا رہا۔ تو ان تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے مصطفیٰ عامر کی والدہ سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ 6 جنوری کا یہ واقعہ ہے، اس کے بعد آپ کو جب یہ مقدمہ درج ہوا، اطلاع دی گئی پولیس کو، تو کہاں کہاں جو ہے وہ کوتاہیاں ہوئیں، کہاں کہاں نظر انداز کیا گیا؟ معاملے کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیے گا۔ جی 6 جنوری کو جیسے یہ واقعہ ہوا، 7 کو FIR کاٹی گئی، اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ایوری ون واز کوائٹ، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ میں 2 دن کے بعد جاتی ہوں کہ آپ نے وائرلیس کیا، آپ نے کوئی فوٹیج نکالی، ہم کر رہے ہیں، ہم متعلقہ تھانوں میں یہ بھیج رہے ہیں۔ میں نے کہا متعلقہ تھانے تو میں نے سارے خود چیک کر لیے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ پھر 5 دن گزرتے ہیں، 7 دن گزرتے ہیں، میں بار بار درخشاں جاتی رہی ہوں۔ پھر میں ساؤتھ آفس جاتی ہوں انویسٹیگیشن کے، وہاں پہ میٹنگز ہوتی ہیں، نامینیٹ میں کرتی ہوں لوگوں کو، ان کو بتاتی ہوں۔ پھر ایک کتنے دن بعد آپ نے نامنیٹ کیا تھا؟ میں نے ودن 5 days آؤٹ لاؤڈ کر دیا تھا، تیسرے دن تو میں نے وربلی کیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب رینسم کال والا واقعہ ہوا، میں گئی اپنی شفٹ کرانے کے لیے، تو وہ FIR کا جو حصہ ایک پیپر تھا، وہ اٹ نیور بیکیم اے پارٹ آف دا FIR نامینیشنز والا۔ خیر یہ والا جو ہے اس بچے کو جو ہے، بچہ تو نہیں کہوں گی، اس حیوان کو میں کیونکہ شک تو بچوں نے مجھے انفارم کر دیا تھا کہ یہ ایسا کرتا ہے، اور اس کی مصطفیٰ سے پچھلے کچھ عرصے سے دو بدو بہت لڑائیاں ہوئی ہیں، اور اس نے وربلی وٹنسز کے سامنے اس کو دھمکیاں دی ہیں، آپ اسی کو ہی چیک کریں۔ تو اس بچے کو میں چیک کرتی رہی، لڑکے کو، حیوان کو، جانور کو، اور پھر رینسم کال والا سلسلہ شروع ہوا 20 دن کے بعد، مطلب 7 کو FIR ہوئی، 25 کو رینسم کال کا تک میں پہنچی، AVCC میں گیا، اور 6 کو جو ہے آپ کے سامنے پھر یہ کارروائی جو 8 تاریخ کو ہوئی، وہ اسی کے بعد CPLC اور AVCC نے ہی کریک کیا میرا کیس۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں ایک آڈیو آئی تھی مصطفیٰ کی اور رافع کی، جو لاسٹ ٹائم بات ہو رہی ہے، وہ رافع کون ہے، اور رافع سے کیا آپ نے پوچھا کہ کیا معاملات؟ جی انفارچونیٹلی وہ بچہ جو ہے نہیں دیکھ سکا چیٹ۔ اس بچے پہ مجھے اپنے بچے جیسا یقین ہے، کیونکہ وہ میرے بچے کا بچپن کا دوست ہے۔ یہ جو آپ لوگ غلط بات کر رہے ہو، اٹس جسٹ دیٹ کہ وہ باہر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مصطفیٰ کے گم ہونے کے ہی 2-4 دن بعد ہی وینٹ آف، اس نے مصطفیٰ والی چیٹ کبھی کھولی ہی نہیں تھی۔ وہ تو میں نے اس دن اللہ میاں کا جو ایک ٹائم ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے، میں نے اسے بولا بیٹا آپ، میں نے کال کیا تھا، اس نے اس دن وہ چیٹ کھولی، اور وہ جو ہے وہ میسیجز جو ہیں وہ نکلے، جس کی وجہ سے وہ پھر ایک اتنا بڑا جو ہے وہ ہمیں لیڈ مل گئی۔ پھر یہ باقی آپ کے سامنے میں نے ان کو تصدیق کی، اس بچے نے اپنا، ان کو مطلب ظاہر ہے ایسے ہی تو نہیں وائس نوٹ پہ چلے جائیں گے۔ اچھا رافع کو اس حوالے سے کچھ نہیں پتا کہ جو ارمغان ہے اور مصطفیٰ کا کوئی جھگڑا چل رہا تھا؟ ایسے کچھ نہیں پتا، کیونکہ یہ مصطفیٰ کے اسکول کے بچپن کے دوست ہیں، جن کا تھرو آؤٹ کراؤڈ ایک الگ ہی تھا۔ اور یہ جو ایک لڑکا ہے، یہ رینڈملی جو ایک ڈیفینس کے لڑکیوں میں آ کے گھس کے بیٹھ جاتا ہے، اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں اپنے گارڈوں کے ساتھ انفلوئنس کرتا ہے، اپنا ایک بچوں پہ امپریشن ڈالتا ہے، لڑکیوں پہ، تو اس کی ایک نو ہاؤ ہو جاتی ہے۔ ادروائز تو یہ کسی کا دوست نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ڈیفینس کے لڑکے سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا یہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائے گا کہ اتنا بے دردی سے جو ہے ارمغان نے قتل کیا، تو کیا وجہ سامنے آپ آ رہی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ واقعی کوئی لڑکی کا مسئلہ ہے، یا پیسوں کا مسئلہ ہے، یہ جو منشیات کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا مسئلہ ہے؟ کیونکہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ وہ منشیات پیتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، یا پھر لڑکی کا ذکر آ رہا ہے، تو کیا معاملہ کیا ہے؟
جی معاملات تو جو مجھے پتہ ہیں وہ اس میں ہاں لڑکی کے بھی شاید ہیں، شاید نہیں لیکن ہیں، اور اس لڑکے ارمغان کی اپنی وحشیانہ جو ہے نا وہ سوچ بھی ہے، جو کہ مستقل ہر جگہ پہنچ جانا، ہر جگہ پہ لڑائی جھگڑا کر لینا، گاڑی کی ریس ہوئی ہے تو وہ اگر وہ ہار گیا ہے تو اس پہ مصطفیٰ سے لڑنا، جیلسی رکھنا اور دھمکی دینا، یا کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں مصطفیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ، وہاں پہنچ کے بیچ میں بیٹھ جانا اور واہیات مذاق کرنا لڑکیوں کے ساتھ، میرا بچہ ڈیفینڈ کرتا ہے تو اس پہ جو ہے یہ اس کو دھمکیاں دیتا ہے کہ جو معاملہ مجھے پتہ چلا وہ میں ابھی نہیں بولنا چاہتی ہوں کہ کس حد تک اس لڑکے نے میرے بیٹے کو پبلکلی دھمکیاں دی ہیں، اور ملٹیپل اور بھی 2-3 جس میں یہ جو لڑکی آ رہی ہے یہ ان کی میوچل ہی دوست تھی، اور اس کا بڑا رول ہے اس چیز کو ایک انسٹیگیٹ کرنے میں، اس سچویشن کو۔ اچھا، لڑکی جو ہے واقعی اس کی مصطفیٰ سے کوئی دوستی تھی اور ارمغان کو چیٹ کر رہی تھی، اس طرح کا جو آپ کے پہلے بھی میسج آیا تھا بیان، تو آپ نو کامنٹ جی اس بارے میں، آئی ایم سوری، نو کامنٹس۔ اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ یہ تو بہت سارے واقعات ہو گئے نا ارمغان کے اور مصطفیٰ کے، جو اس طرح کی سچویشن چلتی رہی، وہ دھمکیاں دیتا رہا، کئی جگہوں پر آپ بتا رہی ہیں کہ ہوا ان کا، تو آپ کو کبھی مصطفیٰ نے کچھ بتایا تھا؟ بالکل نہیں بتایا تھا، میں بہت حیران ہوئی ہوں، میں نے اپنے دوسرے بچوں سے بھی دوستوں سے بھی پوچھا یہ کیا کریکٹر ہے، یہ کہاں سے آیا، تو وہ یہی ہے کہ آنٹی بس یہ ایک کریکٹر ہے جو گھومتا پھرتا ہے، ہر جگہ گھستا ہے، اپنی جگہ بناتا ہے، اور لوگ بچوں مطلب کہ اپنے پیسے یہ روب شوب ڈال کے ایک ماحول سا بنا لیتا ہے کہ پھر لوگوں کی جو ہے اس کے ساتھ جیسے کوئی ناٹ ایز اے فرینڈ بٹ وہ رہتا ہے، ایک ڈیفینس میں رہتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اتنا ہی مجھے پتہ ہے۔ مصطفیٰ سے دوستی کے اس میں جو آپ لوگ بات چاہ رہے ہیں بار بار پوچھنا، میں بار بار بول چکی ہوں، نہ مجھے پتہ تھا، نہ میرے گھر میں اس بچے کا لڑکے کا، ایسے جانور کو تو میں کبھی گھر میں گھسنے بھی نہ دوں، آنا جانا تھا، اور مصطفیٰ کی دوستی بھی اس کے ساتھ ایسی کوئی نہیں تھی، دوستی ہوتی تو اس کو مارتا، ایسے مارتا۔ آپ لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کی دوستی تھی، دوست کو مارتے ہیں، دوست کو اس طرح سے مارتے ہیں، دوست نہیں ایسے مارتے۔ شراز بھی تو اس کا دوست تھا، غصے میں آ کے یا طیش میں آ کے اس نے شراز کو کیوں نہیں مارا، مصطفیٰ کو کوئی کیوں مارے گا؟ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، اور 5 تاریخ کو جو اتنی مس کالیں اور ویڈیو کالیں اور میسیجز کرتا رہا جس کو مصطفیٰ اوائڈ کر رہا تھا، تو یہ کس طرح سے ہوا؟ تو مطلب ایسا دوست ابھی کوئی نہیں ہے جو یہ جانتا ہو کہ ارمغان اور مصطفیٰ کا جھگڑا تھا کیا، اس نے قتل کیا کیوں، وجہ کیا بنی؟ خیر اچھا، اس کے علاوہ یہ بتائے گا کہ آپ کا ایک میسج آیا تھا ویڈیو بیان کچھ دن پہلے کہ آپ نے جو تفتیش کی گئی ہے AVCC میں جانے سے پہلے، تو آپ کو جو تحفظات تھے SSP علی حسن پر، تو آپ اس حوالے سے بتائے گا۔ جی اب تو شکایت پورے پولیس سے ہی ہے، ایک سے نہیں ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، چھوٹے چھوٹوں کو آپ لوگ سسپینڈ کر دیتے ہو، جو ٹیم بنانے والا ہی وہ اس پہ نہیں ہو، رائٹ پلیٹ فارم پہ نہیں ہو، تو چھوٹے چھوٹے افسروں کو کیا قصور ہے؟ بٹ ہاں ہوئی زیادتی میرے ساتھ، 20 دن میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، 20 دن میں نے اس چیز کو سفر کیا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں، کہ جو بول دیا میں نے ایک دفعہ بول دیا، بتا دیا، اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا، اب ان کا نام کسی کا لے کے بار بار اپنے پہ کیا میں لکھ کروں؟ کوئی مطالبہ ہے آپ کا اعلیٰ حکام سے؟ آپ کیا چاہتی ہیں؟ ابھی جو تفتیش چل رہی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ اعلیٰ حکام سے یہی کہوں گی کہ انصاف کر لو، سب کچھ سامنے ہے، سب کچھ سامنے ہے، آئی وٹنس ہے، شواہد ہیں، کوئی کیا چیز رہ گئی ہے؟ اور اتنا بروٹل ایک ایکٹ ان کے سامنے ہے، کیا ہے یہ؟ مطلب اگر ابھی بھی انصاف نہیں ملے اور مجھے ابھی بھی اپنے لیے انصاف کے لیے جگہ جگہ کھڑا ہونا پڑے تو یہ تو بہت زیادتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو تنقید کی جا رہی ہے کہ مصطفیٰ عامر جو ہے وہ جو بھی کرتا تھا آپ کو بتاتا ضرور تھا، اور کہیں بھی جاتا تھا، جو بھی کرتا تھا، جو لڑائی جھگڑے بھی ہوں یا کچھ بھی ہو، یہ تنقید کی جا رہی ہے، جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں، تو اس حوالے بتائے گا کہ کبھی اس نے جو ہے آپ سے ذکر نہیں کیا؟ نہیں،
ایسے جھگڑوں کا اس طرح کے نہ لڑکے بات سنیں گھروں میں ایسے چیزیں باہر ہی نپٹا کے آتے ہیں. آپ لوگوں نے کیا یہ عمر نہیں گزاری ہے, دنیا نے یہ کیا عمر نہیں گزاری ہے, وہ یہ اتنا پبلک اس طرح کی چیزیں گھر پہ نہیں لے کر آتے ہیں. اور مصطفیٰ مجھے اس معاملے میں کبھی اس طرح سے مجھے گھر تک جھگڑے نہیں لے کر آیا, وہ باہر ہی نپٹا کے جیسے لڑکے ہوتے ہیں. مصطفیٰ کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا جو آج کل کی جنریشن نہ کرتی ہو. اسی طرح سے وہ ایک نارمل انسان تھا جو ایک گاڑی میں بیٹھا نکلا اور گھوما پھرا, گاڑیاں ٹریک پہ گاڑی چلائی اور گھر آ گیا. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ یہ جو بات کہہ رہے ہو کہ جی مصطفیٰ اس طرح کا ہے تو وہ اس طرح کا ہے, آپ لوگ ایلیگیشنس کنوکشنس خود ہی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. دس از ناٹ فیئر, دس از ناٹ فیئر. ہی ڈائیڈ, ہی از بین کلڈ. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی جو ہے جو اس طرح کی لوگ تنقید کر رہے ہیں یا اس طرح کے میسیجز کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب آخری سوال میرا یہ ہے کہ ابھی جو تفتیش ہو رہی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں, اور جو اس وقت تک شواہد ہیں وہ بھی اس کے خلاف جا رہے ہیں ارمغان کے, اور دوسری طرف ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قتل میں ملوث نہیں ہے, تھرڈ پارٹی ہے. بہرحال جو ہے آپ مزید جو ہے کیا توقعات ہیں آپ کی, کیا چاہتی ہیں آپ, اور کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ملزم کو جو ہے سزا دی جائے؟ جی ایکسپیکٹ تو یہی کرتی ہوں کہ جس طرح سے میرے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی اسی طرح ہو. جوڈیشری جو ہے اپنا رول ادا کرے اس چیز میں. بٹ آئی ایم شیور جب سے اعلیٰ حکام نے نوٹس لیا ہے اس انسیڈنٹ کا تو چیزیں کر رہے ہیں, کام ہو رہا ہے. تو ابھی تک تو میں مطمئن ہوں اس بارے میں. اعلیٰ حکام سے بھی, عدالتی نظام سے بھی آپ اس وقت تک مطمئن ہیں؟ اور بالکل بالکل. جی بالکل, ہمارے ساتھ موجود تھی مصطفیٰ عامر کی والدہ. ان کا یہی کہنا ہے کہ جب یہ مقدمہ درج کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے کافی پریشانی ہوئی, کافی چکر لگانے پڑے. پھر جب اے بی سی سی میں کیس ٹرانسفر ہوا تو اس کے بعد جو ہے باقاعدہ اس بات کا بھی پتہ لگا لیا گیا کہ مصطفیٰ عامر کا جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے, کہاں پر ہے, کس طرح سے ہوا, کس نے کیا. تو لیکن کچھ پولیس اہلکار کیا بلکہ وہ پوری پولیس کے لیے ہی جو ہے وہ افسوس کر رہی ہیں کہ شروع میں پولیس نے ان کو بہت ہی جو ہے پریشان کیا. 20-25 دن تقریباً 25 سے زائد دن تک وہ یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ مصطفیٰ عامر جو ہے وہ کہاں پر ہیں, اور فوری طور پر ایسے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا جس سے پتہ لگایا جا سکتا تھا کہ مصطفیٰ عامر جو ہے وہ ارمغان کے پاس گیا تھا یا قاتل وہ ہے. کیونکہ مصطفیٰ عامر کی جو والدہ ہیں وہ تقریباً 5 سے 6 روز کے بعد ہی جو ہے وہ شک کا اظہار کر چکی تھی ارمغان کے اوپر, لیکن پولیس کی جانب سے فوری طور پر نہ ہی اس سے پوچھ گچھ کی گئی, نہ ہی اسے بلایا گیا, جس کی وجہ سے جو ہے تفتیش میں تاخیر ہوئی اور نتائج اس کے جو ہے وہ اس طرح آئے کہ بے دردی سے جو ہے ارمغان نے مصطفیٰ عامر کا قتل کر دیا. تاہم اب مطالبہ ہیں, اب امید کر رہی ہیں مصطفیٰ عامر کی والدہ کہ اس ملزم کو جو ہے اسی طرح سخت سزا دی جائے جس طرح اس نے مصطفیٰ عامر کو جو ہے تشدد کر کے قتل کیا. جی.